بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، جس طریقے سے پہلے والی امتوں پر واجب تھا۔ تو لہذا میں نے پہلے گفتگو میں بیان کیا کہ اللہ نے یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے یہاں ریاکاری بہت کم پائی جاتی، بالکل نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ جو انسان مشکلیں اٹھاتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے روزے میں، پیاس کی، بھوک کی، یہ تمام مشکلیں انسان کی کس طریقے سے انسان جو ہے برداشت کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا ہے صاحبان ایمان، اے صاحبان تقوی، اے صاحبان ایمان، اس خطاب کے ذریعے انسان کی وہ تمام کی تمام جو ہیں مشکلیں دور ہو جاتی ہیں اور اسے لذت محسوس ہوتی ہے اس عبادت میں جو پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے صاحبان ایمان کہہ کر۔ تو لہذا ان سختیوں کو، ان مشقتوں کو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، چونکہ اللہ جسے صاحبان ایمان کہہ کے خطاب کرے اس کی کیا بلندی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات جو اس آیت میں ہے کہ تم سے جو افراد بیمار ہیں یا مسافر ہیں ان پر روزہ واجب نہیں ہے، لہذا اللہ کا یہ رحمت ہے، اس کی جو ہے ہم پر جو ہے بہت زیادہ کرم ہے کہ اس نے روزہ صرف اور صرف صحت مند۔ اچھا، روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی حکیم سے پوچھئے، اور ایک یورپ کا ایک ڈاکٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر سال میں کچھ دن بھوکا رہے تو اس کی باڈی، اس کا جو جسم ہے وہ درست رہتا ہے، اور اس کی کتنی نہ جانے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور انہوں نے ان بیماریوں میں نہ جانے کتنی بیماریوں کو شمار کیا ہے۔ انسان کا جو ہے تمام کا تمام معدہ جو ہے وہ، چونکہ یہ آپ کے سامنے بھی ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر گاڑی پورے سال چلتی رہے اور اس کی سروس نہ کرائی جائے تو انسان جو ہے ایک بالکل اسی طریقے سے کہ اگر پورے سال انسان کی یہ چلتی رہے اور اس کا جو ہے صفائی نہ ہو، تو اللہ نے اس باڈی کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں روزے جیسی نعمت کو عطا کیا۔ لہذا وہ انسان اپنی جو ہے ان مصیبتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یاد رہتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت جو ہے اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے یا اللہ اس میں جو ہے کچھ ہم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، بلکہ پروردگار کہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی روزہ رکھنا، روزے کی برکت، روزے کا فائدے ہمارے لیے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم، اس میں جو ہے جو بھی کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے فائدہ ہے، اللہ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تقوی کی علامت جو ہے پروردگار نے بتائی ہے اس میں کہ لعلکم تتقون، روزہ کیوں واجب ہے، روزہ کیوں آپ پہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ایک راستہ جو ہے انسان کو تقوی لائے۔ دوسری، یہ روزہ انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ مثلا مساوات کا درس کس طرح دیتا ہے، برابری کا درس کس طرح دیتا ہے کہ جس طریقے سے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ایک مالدار انسان، ایک ثروت مند انسان، ایک دولت مند انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی بھوکا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قانون الگ ہو، اس کے لیے قانون الگ ہو۔ ممکن ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا لباس الگ ہو، اس کا لباس الگ ہو، ممکن ہے اس کی جا نماز الگ ہو، اس کی جا نماز الگ ہو، ممکن ہے اس کی مسجد اچھی ہو، اس کی مسجد اتنی اچھی نہ ہو، ممکن ہے جہاں وہ نماز پڑھے جو ہے اس کا مکان زیادہ اچھا ہو، اس کا مکان زیادہ اچھا نہ ہو، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جو ہے مساوات کا درس ملتا ہے کہ جس طریقے سے ایک فقیر انسان، ایک غریب انسان، ایک مسکین انسان صبح کی اذان سے مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک وہ انسان جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، جو تمام کے تمام آسائش اور تمام کی تمام جو ہے ان چیزوں کے باوجود وہ بھی اسی طریقے سے رہتا ہے، تو اس سے بڑی مساوات اور کیا ہوگی۔ تیسرا فلسفہ روزہ یہ ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے کے بعد
یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں ایک دن روزہ رکھنے کے بعد مجھے جو ہے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو اگر اس کے اندر ضمیر موجود ہے، اس کے اندر انسانیت موجود ہے، اگر اس کے اندر یہ اخلاق موجود ہے اور انسانیت مردہ نہیں ہوئی ہے، تو اس کو یہ ضرور فکر ہوتی ہے، اسے یہ ضرور توجہ ہوتی ہے کہ دیکھو جب ایک دن میں بھوکا رہتا ہوں اور مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو نہ جانے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو بھوک فاقے سے سو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ کس طریقے سے سوتے ہوں گے۔ تو انسان جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنی دولت میں سے، اپنے پاس سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ انسان کو انسانیت یاد دلانے کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی انسانیت یاد آ جاتی ہے۔ پروردگار کے اس حکم کے بعد انسان جو ہے وہ انسانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اگر میں ایک دن بھوکا رہا تو مجھ پر یہ مشکل آئی، لہذا جو روزانہ بھوکا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ بہترین فلسفہ ہے روزے کا کہ انسان جو ہے وہ اپنی آسانیوں کو دیکھ چھوڑنے کے بعد جب مشکل میں آتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو ہے اپنے غریب بھائی جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ صرف روزہ یہ نہیں کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا رہے بس، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر انسان کو روزہ سب سے بہترین چیز جو ہے ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ ارادے کو مضبوط کس طرح کرتا ہے؟ مثلا آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان جو ہے کتنا ہی خواہش پرست ہو، کتنا ہی بھی نفس پرست ہو، کتنا ہی بھی جو ہے وہ لالچی ہو، کتنا ہی برا انسان ہو، اگر اس نے اللہ کی عبادت کے لیے روزے کی نیت صبح کی اذان کے بعد کر لی ہے اور کرنے کے بعد جو ہے اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اللہ کا روزہ رکھوں گا، اللہ کے لیے عبادت کروں گا، اس کی بارگاہ میں جو ہے آج میں روزے سے رہوں گا، تو کیا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ لذیذ سے لذیذ کھانا رکھ دیجئے، بہترین سے بہترین جو ہے غذائیں رکھ دیجئے، بہترین شربت بنا کے رکھ دیجئے، اس انسان کو کبھی بھی وہ اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس جو ہے اس وقت اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ارادہ آ جاتا ہے کہ اب وہ کسی بھی لذت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کی نظر ہوتی ہے تو صرف حکم پروردگار پہ ہوتی ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ دیکھو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ نہ کھانا، جبکہ اس کو منع کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے، اس کو منع کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں آیا ہے، مگر اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اسے کوئی اگر کھانا پیش کرے، کوئی اسے غذا پیش کرے، کوئی اسے شربت پیش کرے، بہترین سے بہترین غذا اس کو پیش کی جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو انسان کا جو ہے روزے میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ انسان، اور یہی بات ہے کہ اگر انسان غور کرے اور توجہ کرے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے صبح کی اذان سے مغرب تک ان حلال چیزوں سے جو اس نے خود کمائی ہیں، جو اس کے یہاں رکھی ہوئی ہیں، جو اپنی حلال کی کمائی سے لے کر آیا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تو اگر انسان کا ارادہ اس کی اطاعت میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو ذرا غور کریں، اگر ہم اس ارادے کو باقی رکھیں، ہم اس ارادے پر باقی رہیں، تو پھر جب ہم اس کے کہنے سے، اس کی بدولت، اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم حلال سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان اگر ارادہ مضبوط رکھے تو حرام سے دور کیوں نہیں ہو سکتا۔ لہذا ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے روزے سے بہترین عبادت نہیں ہے، مگر کس کے لیے؟ لعلکم تتقون، کاش تم جو ہے وہ، شاید تم جو ہے وہ کیا، متقی بن جاؤ۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ تقوی الہی کی طرف آتا ہے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پاننے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ تیری بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کر سکیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ماہ مبارک میں جو ہے عبادت کرنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ اور پروردگار یہ سال ہمارے لیے بہت مشکلوں کا سال ہے، پروردگار اس میں جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں جہاں جہاں بھی مومنین، جہاں جہاں بھی لوگ جو ہیں اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والحمد